بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر میری قرابت سے مودت چاہتا ہوں۔ المعجم الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین۔ علم لغت کے مطابق فی القربہ سے مراد مؤنث واحد وہ خاتون جو بے مثل و بے مثال ہو، یعنی مودت کرو جو ساری کائنات میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جس سے بی بی فاطمہ الزہرا کا خون کا رشتہ ہے اس سے بھی مودت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت نہیں مانگی اپنے قربا کے لیے بلکہ مودت مانگی ہے۔ جس پر سب قربان کر دیا جائے وہ محبت ہے، اور جس کے لیے محبت کو بھی قربان کر دیا جائے وہ مودت ہے۔ یعنی یہ ایک بی بی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پوتی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ، امام حسن اور امام حسین اور سیدہ زینب کبریٰ کی والدہ محترمہ، مرکز کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک روز سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے پھل دیکھنے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کے ہاتھ جنت کے 2 سیب بھجوا دیے، ایک سیدہ خدیجہ نے کھایا اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران کھجوروں کا ایک باغ دیکھا، نہایت ہی اعلیٰ اقسام کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک خرما توڑا اور کھا لیا، یہی ولادت فاطمہ کا سبب بنا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ بیٹی پیدا ہوگی، اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا، یہ ان کا نسلی نام ہوگا۔ لغت میں فاطمہ کا مطلب چھڑا دینے والی ہے، الگ کرنے والی۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز 9 ماہ تک جنت کی خوشبو سونگھا کرتی تھی، حتیٰ کہ جنت کی یہ کلی زہرا میری آغوش میں آ گئی۔ ایک روایت کے مطابق 20 جمادی الثانی نبوت کے 5ویں سال اور دوسری روایت کے مطابق 20 جمادی الثانی نبوت کے پہلے سال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 برس تھی۔ جس مکان میں شہزادی کونین کی ولادت ہوئی وہ آپ کی نسبت سے مولد فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قیامت تک جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی اس پر دوزخ حرام ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ پاک دامن ہے اور اللہ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بطول کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ لغت میں بطول کا مطلب ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، مثل نہ ہو۔ اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا، اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا، پایا نہیں کسی نے بھی پایا رسول کا۔ حدیث قدسی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا، اور اگر علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ فرمان الہی ہے قرآن کو جسے روح الامین نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔
ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا اسے جان لو، پہچان لو، یعنی معرفت حاصل کر لو۔ یہ فاطمہ بنت محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ یہ میرا قلب ہے جو میرے سینے کے درمیان میں ہے، اور یہ میری روح ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، اس کی خوشی مجھے خوش کرتی ہے اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی مکرم نے فرمایا جبرائیل کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آج اللہ کی طرف سے فاطمہ کے لیے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کیا چاہتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فاطمہ جو چاہتی ہے اللہ اسے پورا فرمائے گا، ہر آرزو، ہر طلب، ہر چاہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو بلا بھیجا اور فرمایا جبرائیل امین یہاں موجود ہیں، آپ فرما دیں جو آپ کو اللہ سے چاہیے۔ سیدہ نے اللہ سے 3 چیزوں کی طلب کی۔ ایک، جب تک زندہ رہوں قرآن پڑھتی رہوں۔ دوسرے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ رہوں۔ اور تیسری چیز فقراء پروری۔ یہ تینوں چیزیں خدا سے چاہتی ہوں، یعنی میرے در سے کوئی سوالی خالی نہ جائے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے فرما دیا کہ فاطمہ یہ چاہتی ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا جو فاطمہ مانگے گی پورا ہوگا، اور وہ پورا ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر اسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اور آخری وقت تک فاطمہ زہرا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوتی رہیں، اور تلاوت قرآن بھی سیدہ کی زبان مبارک پر آخر تک جاری رہی۔ سیدہ کو اپنے بابا جان سے جو عشق و عقیدت تھی وہ ان کی اللہ سے چاہت کو ظاہر کرتی ہے۔ بی بی قرآن کے اسرار و رموز سے آشنا تھیں، اور آج بھی اس در سے کوئی سوالی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بغضا ایسا لوتھڑا جس میں جان ڈال دی جائے ماں کے پیٹ میں اور دھڑکن پیدا ہو جائے۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بضعۃ ایسا لوتھڑا جس میں جان ڈال دی جائے ماں کے پیٹ میں اور دھڑکن پیدا ہو جائے، اس کو بغضا کہتے ہیں، یعنی فاطمہ میں میری جان ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سورہ توحید اللہ کا نسب ہے، اور سورہ قدر میرا اور میری آل کا نسب ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں شب قدر ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیل فاطمہ ہیں اور قدر اللہ ہے۔ اللہ نے خاموش قرآن نازل فرمایا اور سیدہ سے 11 بولتے قرآن نزول ہوئے۔ لیل سے مراد پردہ، حجاب، چھپا ہوا، جو توحید کو اپنے اندر چھپا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ السلام علیک یا ممتحنہ، سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی، اے امتحان لی جانے والی۔ اللہ نے توحید کے معیار پر سیدہ فاطمہ کا امتحان لیا اور سیدہ توحید کے معیار پر مکمل پوری اتریں۔ پیغمبر اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اللہ نے تجھے مقام محمود عطا کیا ہے۔ تمام پیغمبر اور تمام فرشتے بھی اگر اس شخص کی شفاعت کریں جو تجھ سے بغض رکھتا ہو تو اللہ اس کی شفاعت قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقام پر فائدہ دے گی، اور سب سے ادنا جگہ قبر اور حشر ہے۔ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا۔
شاعر اسلام عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانویاں تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق۔ یعنی حضرت مریم صرف ایک نسبت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے عزیز ہیں، مگر سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ وہ رحمت للعالمین کی نور نظر ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ تاجدار حل عطا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ کہ وہ عشق کے دائرے کے مرکز اور عشق کے کاروان کے سردار کی والدہ محترمہ ہیں۔ اور پھر اپنی عقیدتوں کی انتہا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گروید می، سجدہا بر خاک او پاشید می۔ میرے پاؤں میں قانون خداوندی کی زنجیر نہ ہوتی اور غلامی مصطفیٰ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں بطول کی قبر اطہر کا طواف کرتا اور اس مبارک مٹی پر سجدے کرتا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کونین کے وسیلے اور صدقے سے تمام سننے والوں پر اپنا کرم اور فضل نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔